السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق خدمت خلق کی مشق کا سوال نمبر 1 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 71 پر آپ دیکھیں تو اس سوال کا جواب یہاں پر موجود ہے۔ خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے، یعنی خدمت خلق کہتے ہیں پیارے بچوں جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہو، جو بھی چیز، پرندے، جانور، درخت اور انسان، اس کے بعد جن، فرشتے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ ہے خلق یا مخلوق۔ تو خدمت خلق سے مراد یہ ہے کہ محض یعنی صرف، محض کا مطلب ہے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشی، رضا، خوشی، ٹھیک ہے، رضا کا مطلب ہے خوشی، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کی یعنی اس کی پیدا کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی خدمت کی جائے۔ مخلوق میں صرف انسان ہی نہیں شامل بلکہ اس میں چرند، پرند سب شامل ہیں۔ اگر آپ اس تصویر کے اندر تھوڑا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ درخت، جانور، انسان، پرندے، سورج، چاند، ستارے، یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ جنگلات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو خلق کیا ہے۔ اب ہمیں ان کا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے۔ جیسے درختوں کو کاٹا نہ جائے، پرندوں کو پکڑا نہ جائے، مارا نہ جائے، جانوروں کے اوپر ظلم نہ کیا جائے، انسانوں کو قتل نہ کیا جائے، پانی کو آلودہ نہ کیا جائے۔ سورج کی روشنی جو ہے وہ اصل میں ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ ہم اپنی فضا کو آلودہ نہ کریں، اپنی جو ہے وہ ہواؤں کو جو ہے وہ اس میں کوئی ایسا یعنی دھواں، مٹی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے بچیں۔ اور یہ جس طرح ہمارے ماحول کے اندر فیکٹریاں ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے کارخانے ہیں، ان کے پانی جو ہیں وہ، ان کے گندے پانی جو ہیں وہ دریاؤں میں جب گرتے ہیں تو دریا میں رہنے والی مچھلیاں جو ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے گندے پانیوں سے۔ اسی طرح ہوا میں جب دھواں جاتا ہے تو ہوا میں اڑنے والے پرندے جو ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے، یا ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوا میں جب دھواں جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سورج کی روشنی متاثر ہوتی ہے، اور سورج کی روشنی کے ذریعے جو ہمیں حرارت ملتی ہے اس میں کمی آتی ہے، یا وہ صحیح طرح پر اثر نہیں رہتی۔ تو اس طرح ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی بہت تاکید کی ہے۔ تاکید ہمیشہ لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے جس بات پر زور دیا گیا ہو، جو بات بار بار کہی گئی ہو، جس کا جو ضروری اور اہم بات ہو اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خدمت خلق کی بہت تاکید کی ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر یوں فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ترجمہ، اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش ہے، اللہ کی محبت میں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو خود تو بھوکے رہتے ہیں، یعنی ان کو بھوک ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ کھانا کھائیں، کیونکہ بھوک میں انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ کھاؤں۔ تو وہ لوگ جن کو خود بھوک لگی ہوتی ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، یعنی وہ اپنی بھوک
کو یعنی اپنی خواہش کو مار کر، ٹھیک ہے، اپنی خواہش کو ختم کر کے وہ اب اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی خواہش کو یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو جو ہے وہ کھلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جو خود بھوکے ہونے کے باوجود دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت خلق کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص قرار دیا ہے۔ یعنی جو انسان اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا رویہ اختیار کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی جو ہے وہ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، کس کی خدمت؟ مخلوق کی، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے اور اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کنبہ ویسے تو خاندان کو کہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ پیدا کیے ہوئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے جو مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق سے اچھا سلوک کرتا ہے، محبت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے ان کی، صرف کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اپنے ارد گرد اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح ہمارے محلے میں بلیاں یا کتے پھر رہے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ اور جانور بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے، چرند پرند جانور، اور پھر اگر ہم نیچے دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی یہ کیڑیاں جو ہوتی ہیں جس کو انسیکٹس بولتے ہیں، کیڑیاں، یہ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ کوئی آ کے دب جائے یا اس طرح۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اس طرح پھلوں کا، پودوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں پودے نہیں توڑنے چاہیے، پھل نہیں توڑنے چاہیے، پھول، اس طرح پودوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔